آپ لوگ اجازت دیں تو ایک دو سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، میں اگر پینل سے پوچھ لوں. سر میں ذرا آپ سے اس لیے کہ اس میں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آج شاعری ایک نئے سرے سے زندہ ہو رہی ہے نوجوان نسل میں اپنی کسی بھی شکل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی شخصیت کو جاتا ہے تو وہ آپ، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی برج کا اور ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، مستند شاعری سے لے کر اور فی زمانہ جس طرح کی شاعری درکار ہے. تو ہم سب بہت شکر گزار ہیں اس لیے اس سلسلے میں آپ کے. ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے جو ریکگنیشن ہے، جو شناخت ہے، سیلفیاں بنانے کا معاملہ ہے یا شکل پہچاننے کا، کیونکہ بالعموم جب کتاب کا دور تھا تو شاید بہت زیادہ شکلیں اس طرح سے ذہن میں نہیں رہتی تھیں شعراء کی، اس پہ کوئی مثبت فرق پڑا ہے آپ کے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کی بلیسنگز بھی بہت سی ہیں جی، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ اس کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. بالکل صحیح کہ اب شاعر جو ہیں وہ جہاں پھر رہے ہوں انہیں پہچان لیا جاتا ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے. جی ایسے یہ یقیناً ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کا ساتھ دینا چاہیے. جی، جو زمانے کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پیچھے رہ جاتا بالکل ہے ایسے. اور پھر وہ اپنی ناکامی کو دوسروں پہ ڈالتا ہے کہ اس نے میرا نام کٹوا میرے خلاف سازش کر دیا، وہ کر دیا. تو زمانہ جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، چل جانا چاہیے، لیکن زمانے کی رو میں نہیں بہنا چاہیے. یہ میں بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ خول چڑھا نہیں لینا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا جی، وہ بیک وقت راحت فتح علی خان اور چاہت فتح علی خان کو ویوز دے رہا ہے. تو ایک کیا بات ہے، بلیسنگز ہے، ایک طرف جو ہے وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. تو اس لیے اس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ آج جو ویوز ہیں ہو سکتا ہے کل نہ ہو، کوئی صورت اور ہو جائے. اور پھر اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں عمر گلے پڑی کہ وہ راتوں رات مائنس ہو جاتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے دور میں ابھی بہت جو انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ اس میں بہہ گئے اس کے تقاضوں میں، اور صبح جب اٹھے تو ان کا نام کوئی نہیں لینا. کیا کہیں ایک شعر تہذیب بھائی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہچان بنا، جو آپ کی شناخت ہے، ایک شعر سب سے درخواست ہوگی اور پھر ہم واپس آئیں گے دوبارہ کلام سننے کی طرف. وہ ایک شعر یا ظاہر کوئی قطع یا کچھ بھی کوئی ایسی غزل. ہاں، وہ ایک کی جو غزل گلا بیٹھ گیا والی وہ جو تھی وہ سب سے عطا کر دینا. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، کیا شعر ہے. جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. بھائی واہ واہ واہ. آپ کوئی ایک شعر اگر آپ سمجھیں کہ سمبل ہے، علامت ہے آپ کی شاعری کی، یا جو جس کو پہچان ملی، وہ اگر آپ کے ذہن میں فوری پہلا شعر کیا آتا ہے؟ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، اس کا دوسرا مصرع بھی شاید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیال جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا کہنے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے، بھرپور گانے. زندہ باد. کیا کہنے. سر کس سن میں آپ نے کچھ اندازہ ہے؟ کس 87 میں. 87 میں کہا. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا جی، اور بخاری آڈیٹوریم کے سامنے ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھا تھا. تو یہ شعر کیا کہنے بھائی، واہ واہ. اور پھر مقبولیت اس کو اسی دور میں مل گئی یا کچھ وقت کے بعد آپ کو لگا کہ یہ شعر شناخت بنتا جا رہا ہے؟ مجھے لگا کہ میرا ذاتی سا شعر ہے، میں کیوں سناؤں. اچھا. پھر 88 میں بخاری آڈیٹوریم میں ایک مشاعرہ ہوا جو گورنمنٹ کالج کی کوئی تقریبات تھیں. جی. تو مشاعرے کی ایک سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غزل چل پڑے تو وہ شعر جو نہیں سنانے والے ہوتے وہ بھی ہم سنا دیتے ہیں. صحیح. اور وہ لوگ سمجھ کے بھئی یہ بھی اچھے ہیں، وہ داد دے اسی داد مل رہی ہوتی. میں نے اسی میں یہ بھی پڑھ دیا. واہ. تو وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اشفاق احمد تھے، بانو آپا تھیں اور بڑے لوگ تھے. کیا کہنے. تو میں نے جب شعر پڑھا تو مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا کہ پورا مجمع جو ہے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کلیپنگ کی. اللہ اکبر. بھائی کیا بات. لگا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہمارے فریمز اگر اجازت دیتے تو ہم بھی کھڑے ہو کر داد دیتے. سر یہ شعر بالکل اسی طرح کی داد کا مستحق ہے. بٹ کیا کہنے. شہزاد صاحب کوئی ایک شعر جو ایک قطع جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان بن گیا؟ ایک شعر میں سناتا ہوں جو اسی طرح شروع میں ہوا کہ اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا. اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے. واہ 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 واہ. جنگل کے یہ پودے ہیں انہیں چھوڑ دے نیر،
غم آپ جمع ہوتے ہیں پالے نہیں جاتے. اچھا بھائی کیا کہنے, واہ واہ, یہ دونوں شعر اتنے خوبصورت ہیں. ہم نے انہوں نے, آپ نے نوٹ نہیں کیا, انہوں نے شعر پڑھتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا جنگل کے پودے پہ. اچھا عمر بھائی, اگین کہ آپ کے بارے میں مجھ سے یا کسی بھی شعر پڑھنے والے سے یا سننے والے سے آپ پوچھیے تو مشکل ہوگا یہ سوال کہ کوئی ایک شعر, لیکن میں سننا چاہوں گا, دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا یہ, کہ آپ کے نزدیک کوئی ایک شعر یا قطع یا کوئی کلام کون سا ہے جو آپ کی, وہ آپ نے جیسے اقرار بھائی کہا ہے کہ جو آپ کی پہچان بنا ہو, تو میرے خیال میں جو یہ شعر میں پڑھنے والا ہوں, 2 اشعار, اس وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جی, کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ. واہ 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 واہ, بالکل. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. اور میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار, میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار, مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا. واہ واہ واہ, کیا کہنے. سر اگین آپ اپنا کوئی فلیگ شپ شعر, پہچان کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہ بہت پرانا میرا ابتدائی شاعری میں سے ایک شعر تھا جو کافی عام ہو گیا, پہچان بن گیا. جی بسم اللہ. وہ تھا کہ کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا. جی جی, کیا کہنے, ہوا کے رخ پر نہیں بنایا, میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, میرے بزرگوں نے سوچ, کیا کہنے جناب. اب جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. تہذیب بھائی اگر جان کے امان پاؤں تو آپ کے 2 اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں, اور آپ جان کے امان دے دو, صحیح میں نہ کرو. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا, اور یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. بس میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا, اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا, فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. اور عید کے متعلق شعر, بیسیکلی انہوں نے نا میری پیروڈی کی ہے. لگتا نہیں ہے لیکن کی ہے, کلیپنگ ہو رہا ہے. نظر ہے تہذیب بھائی, اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا, یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. نکال, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اپنا بھی یہ غصہ نکال لیں اپنا. ابھی محبت کی بات ہو رہی تھی تو میں ڈیجیٹل دور کی محبت کی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ محبت میں بھی عجب کمال کرتا ہے, آئی لو یو لکھتا ہے اور سینڈ ٹو آل کرتا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ براڈ کاسٹ گروپس بنا رکھے ہیں. جی پلیز, اور کوئی شعر سنا کے دل سے اترنا چاہتا ہو تو. اقرار بھائی آپ کے لیے چند لائنیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے, جی بیٹا کنزا, اگر اجازت ہو تو میں سنانا چاہوں گا. بھائی ہماری جہاں باز ہے کنزا. میری پہچان نہ مذہب نہ کوئی ذات بنی, بس جو انسان ہے وہی میری بات بنی. نہ رنگ نہ نسل نہ کوئی فرقہ جانا, میں نے انسان کو بس انسان جانا. اقرار بھائی غور کیجئے گا ذرا, لہٰذا نہ مجھے نہ آپ کو ہو مبارک, عید انسانیت ہے سو سبھی کو عید مبارک. کیا بات ہے, واہ واہ. اور یہ وضاحت کی انہوں نے بیٹھے بیٹھے لکھا ہے, جانب سے جو ہے آپ کو جو ہے جیتی رہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی بسم اللہ السلام. جی, مائی نیم از عائشہ متین, آئی ایم اینکر پرسن. ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سر ایک شعر ہے, کیونکہ سب کے ساتھ بہت کر لیا ہے تو اب میں نے ایک بات ٹھان لی ہے. اچھا, کیا ہے وہ بات؟ ٹھانی ہوئی ہے ہم نے من میں ایک بات, ٹھانی ہوئی ہے ہم نے من میں ایک بات, تم جس قدر نبھاؤ گے اتنا نبھائیں گے, رکھو گے جتنا ربط بڑھاؤ گے جتنا ہاتھ, ہم بھی تعلقات کو اتنا بڑھائیں گے. بھائی واہ واہ واہ, ٹیک فور ٹیک, کیا بات ہے. زندہ باد, کیا کہنے. جی جناب. ناپ تول کر محبت. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ آپ عید پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شخص جو ایک ہجر کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کی تو تمام عیدیں, تمام شبراتیں, تمام تہوار جو ہیں وہ بے رنگ ہو جاتے ہیں. اور اسی کیفیت کو میرے ایک دوست ہیں سہیب بھائی, آپ سب بھی جانتے ہیں انہیں, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑی سی چھوٹی سی لمبی ہے, تھوڑی ہے لیکن لمبی, چھوٹی سی لمبی ہے, چھوٹی سی بڑی ہے. جی جی جی, چھوٹی سی لمبی.
عطا کریں. وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان رائگانی اچھا ہوا ہوں کہ تم آ چکی ہے. واہ واہ واہ. تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. واہ. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے سابا گا مابا گا سارے وہ تبلے کی ترگٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنا دھن باہم چل رہے. کیا خان صاحب کیا بات ہے. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گیا. کیا بات ہے بھائی عمر. واہ واہ. کتنے نصرت فتح کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں. واہ. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. واہ. کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیری یہ جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچھی لکیروں کو خم دے سکیں. اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانش میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ.